پہلا سلاطین 3 باب۔ اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی، اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا۔ اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا، اور بادشاہ جبون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی۔ اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانیاں گزرانی۔ جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خداوند نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے، جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں۔ اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے، نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی۔ اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ، میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا۔ میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا، اور سوختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ اس وقت 2 عورتیں جو قصبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی۔ اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا، کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی، میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے۔ پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے، اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہیں۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے
یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی، سو وہ کہنے لگی اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسرے نے کہا یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ پہلا سلاطین 4 باب۔ اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے: صدوق کا بیٹا عزریہ کاہن، اور سیسا کے بیٹے علی ہورف اور اخیا منشی تھے، اور اخیلود کا بیٹا یہوشافط مورخ تھا، اور یہوجدا کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ناتن کا بیٹا عزریہ منصبداروں کا داروغہ تھا، اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیسر محل کا دیوان، اور ابدا کا بیٹا ادونارام بیگار کا منصرم تھا۔ اور سلیمان نے سب اسرائیل پر 12 منصبدار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے۔ ہر ایک کو سال میں مہینہ بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں: افرائیم کے کوہستانی ملک میں بنہور اور مکس اور سلبیم اور بیت شمس اور ایلون، بیت حنان میں بن دکر اور اربوت میں بن حسد تھا، اور شوکا اور حفر کی ساری سرزمین اس کے علاقہ میں تھی، اور دور کے سارے مرتفع علاقہ میں بن ابنداب تھا، اور سلیمان کی بیٹی طافت اس کی بیوی تھی، اور اخیلود کا بیٹا بانا تھا جس کے سپرد تانک اور مجدد اور سارا بیت شان تھا، جو زرتان سے متصل اور یزرائیل کے نیچے بیت شان سے ابیل محولہ تک، یعنی یکمام سے ادھر تک تھا۔ اب بن جبر رامات جلاد میں تھا، اور منسی کے بیٹے یائر کی بستیاں جو جلاد میں ہیں اس کے سپرد تھیں، اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اسی کے سپرد تھا، جس میں 60 بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے، اور ادو کا بیٹا اخنداب مہانائیم میں تھا، اور اخیمز نفتالی میں تھا۔ اس نے بھی سلیمان کی بیٹی بسمت کو بیاہ لیا تھا، اور ہوسی کا بیٹا بانا آشر اور الوت میں تھا، اور فیرو کا بیٹا یہوشافط اشکار میں تھا، اور ایلا کا بیٹا سمئی بنیامین میں تھا، اور اوری کا بیٹا جبر جلاد کے علاقہ میں تھا جو اموریوں کے بادشاہ سیہون اور بسن کے بادشاہ اوج کا ملک تھا۔ اس ملک کا وہی اکیلا منصبدار تھا۔ اور یہودا اور اسرائیل کے لوگ کثرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھے، اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے۔ اور سلیمان دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا۔ وہ اس کے لیے ہدیے لاتی تھیں، اور سلیمان کی عمر بھر اس کی متی رہی۔ اور سلیمان کی ایک دن کی رسد یہ تھی: 30 کور میدا اور 60 کور آٹا، اور 10 موٹے موٹے بیل، اور چرائی پر کے 20 بیل، 100 بھیڑیں، اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازہ مرغ، کیونکہ وہ دریائے فرات کی اس طرف کے سب ملک پر تفساح سے غزہ تک، یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کی اس طرف تھے، فرما روا تھا۔ اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی صلح تھی۔ اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر صبا تک امن سے رہتا تھا۔ اور سلیمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے 40,000 تھان اور 12,000 سوار تھے۔ اور ان منصبداروں میں سے ہر ایک اپنے مہینے میں سلیمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلیمان بادشاہ کے دسترخوان پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا۔ وہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے۔ اور لوگ
اپنے اپنے فرض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندروں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصبدار ہوتے تھے۔ اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراقی ایتان اور ہیمان اور کلکول اور دردا سے جو بنی محول تھے زیادہ دانش مند تھا۔ اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی، اور اس نے 3000 مثلیں کہیں، اور اس کے 1005 گیت تھے۔ اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا۔ اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔